بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ سب کو سال نو 2023 کے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد قبول ہو۔ جیسا کہ یہ ضروری بات آپ سب کے علم میں ہے کہ عمار والد اختر آوان کی طرف سے فیس بک کے میرے پیج کرائم اپڈیٹ کراچی پر اس کی آپ بیتی پر مبنی ویڈیو اپلوڈ ہوئی مورخہ 2 اپریل 2023 کو، جس میں اس نے خود پر ہونے والے مظالم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کی والدہ محترمہ یعنی میری مقتولہ وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کو بدنام زمانہ، بھتہ خور، دہشت گرد، ٹارگٹ کلر خالد چوہان اور اس کے ساتھیوں محسن، فہیم اور ملا افتخار نے قتل کر دیا۔ یہ بات عمار نے اپنی زبان سے اعتراف کیا اس بات کا، اور جس کے ساتھ ہی عمار کی تحریر جو اس نے میری ڈائریکٹ کمپلین نمبر 3145/2022 کے تحت میرے وکیل صاحب کے توسط سے معزز عدالت کے حوالے کی، اور جس کے ساتھ ہی میں عمار کے مزید انکشافات بعد میں ارسال کروں گا۔ سب سے پہلے وہ تحریر جو عمار نے معزز عدالت میں جمع کرائی، جس کا متن آپ سب کے لیے ارسال خدمت ہے۔ ڈائریکٹ کمپلین in the court of 6th Additional District Judge Karachi East, case number 3145/2022۔ میں حلفیہ بیان، میں عمار حسین آوان والد اختر حسین آوان، شناختی کارڈ نمبر 352-0-2-1916444-7 ساکن فلیٹ نمبر، وہ میں نے اپنا فلیٹ اس کو دینے کو بول رکھا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس تو بیچارے کے پاس اس کا سب کچھ چھین لیا نا ان لوگوں نے۔ اس کی ماں کی جائیداد چھین لی، اس کی نانی کی جائیداد چھین لی، تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ فینسی ویو، کراچی۔ یہ حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ سر ظفر نے میرے والد سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا ہے۔ کیس کے حوالے سے ان کی تمام باتیں درست ہیں اور وہ سچے انسان ہیں۔ شہرت یافتہ بھتہ خور، دہشت گرد، ٹارگٹ کلر خالد چوہان اور اس کے ساتھی محسن، فہیم اور ملا افتخار کے ہاتھوں میری ماں سیدہ غوثیہ فرزانہ کے قتل کے بعد میری ماں کی اور میری نانی کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ان ظالموں نے مجھ پر اور میرے معصوم بچوں پر انتہائی ظلم ڈھائے اور مجھے یرغمال بنائے رکھا، جس کا گواہ صرف اللہ ہے، کیونکہ یہ لوگ تو سب سے چھپا کر جرم کرتے ہیں نا، بڑے بڑے جرم دکھا کر تھوڑی کوئی جرم کرتا ہے۔ اس لیے اس نے لکھا کہ جس کا گواہ صرف اللہ ہے، اور یہ لوگ شروع سے ہی مجھ سے جرائم کرواتے رہے اور پیسے دے کر چھڑاتے رہے۔ ان کے مظالم کے حوالے سے چند تصاویر بطور ثبوت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ فیس بک کے کرائم اپڈیٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا اور مزید دیکھ سکتے ہیں۔
جو کہ ان کے چنگل سے رہائی پانے کے بعد 14 مارچ 2023 کو ظفر سر کو دکھائے۔ ظالموں نے میرے ایک بچے کو اوپر کی منزل سے نیچے کی طرف پھینک دیا، جس بعد میں مجھ پر بھی جان لیوا ایکسیڈنٹ کروایا، جس سے اس کے ہاتھ ضائع ہو چکے ہیں، عمار کے ہاتھ ضائع ہو چکے ہیں۔ مجھے میرے ایک ہاتھ سے محروم کر دیا، جبکہ میرے دوسرے 3 ماہ کے بچے کی ران کا گوشت کاٹا، اور یہ تمام تشدد مجھے میرے حق سے محروم رکھنے کے لیے یہ لوگ کرتے رہے، اور میں معزز عدالت سے اور ظفر سر سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مورخہ 13/1/2020 کی رات کو یہ سب لوگ اچانک میری ماں کے مکان نمبر SC69 PNT میں گھس آئے۔ جس طرح سے واردات کی تھی 29 اور 30 ستمبر کی، وہ ڈکیتی والا اسٹائل تھا، یہ چوروں والا اسٹائل تھا۔ گھس آئے اور میرے چہرے پر کوئی چیز اسپرے کی، جس سے میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میں ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ میری ماں کو قتل کر چکے تھے، اور گن پوائنٹ پر ہی مجھے رات کو 3 بجے یہ حکم دیا کہ ظفر سر کو یہاں بلاؤ تاکہ اس جرم میں ہم ان کو پھنسا سکیں۔ پولیس بھی زبانی بتایا کہ پولیس پورے طور پہ ہمارے ساتھ ہے، اور میری ماں کی جائیداد ہتھیانے کے ساتھ ہی ظفر سر کا لاکھوں کا سامان، کیش، پرائز بانڈ اور گولڈ بھی یہ لوگ ڈکیتی میں لے گئے، اور میرا بھی سب کچھ لوٹ لیا۔ اور میری حالت یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کا پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہے، تو 1 لاکھ روپے ضمانت کے کہاں سے لاؤں؟ ان درندوں سے یہ خطرہ بھی ہے کہ میری ماں کی طرح مجھے اور سر ظفر کو بھی یہ لوگ جائیداد کے لیے قتل کر سکتے ہیں۔ معزز عدالت مجھے جیل بھیج دے، مگر ہم سب کو تحفظ دے، اور لٹیروں سے ہمارا حق ہمیں واپس دلایا جائے، اور میری ماں کے خون کا حساب لیا جائے۔ میں سرکاری گواہ بننے کو تیار ہوں، اور اگر ہمیں نقصان پہنچا تو ذمہ دار درج بالا جرائم پیشہ لوگ ہوں گے۔ یہ کورٹ سے سرٹیفائیڈ ہے، اس پہ میرے دونوں گواہوں کے دستخط ہے، جس کے سامنے انہوں نے تحریر دی اور دستخط کیے۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ اوتھ کمشنر سے اس کو جو ہے نا حلف نامہ وغیرہ ہر چیز جو بھی ہو معاملات آپ اپنی سیفٹی کرنا چاہتے ہو نا سب کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نہ آپ الگ ہو نہ میں الگ ہوں، میرے خواب میں آج بھی ماں آتی ہے، اور وہ اب ختم ہو گیا سارا جو ان لوگوں نے کیا تھا نا اپنا، میرا ذہن کھل چکا ہے۔ جب میں محنت کر رہا ہوں نا مجھے پتہ ہے آج میری ماں میرے لیے کیا کیا کر کے گئی تھی، اور ان کتے کے بچوں نے سب ہڑپ لیا۔ انکشافات عمار نے بہت سارے انکشافات کیے، جس میں سے کچھ تو میں نے فیس بک پہ پیج پر آپ لوگوں کو بتایا، اور تھوڑا سا یہاں پہ آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں۔ عمار نے مزید انکشافات یہ کیے کہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جانے کے بعد بھتہ خور خالد چوہان، جس کا تعلق چائنا MQM پاکستان سے ہے، اور چائنا MQM جنہیں ان کی گلی اور محلے کے لوگ بھی لعنتیں ہی دیتے رہتے ہیں، تو یہ تو ایک عام پبلک اوپینین ہے۔ اس غنڈے خالو نے اپنے کرمنلز دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کو بھی قتل کرنے کی بڑی خواہش اور کوشش کی، مگر آپ کے چینل اور فیس بک کی پوسٹ پر تعلیم یافتہ سنجیدہ طبقے کی دلچسپی اور سپورٹ دیکھ کر، اور بڑی تعداد میں پاک فوج کی سپورٹ اور حمایت دیکھ کر، خالد چوہان سمیت اس کے تمام غنڈوں، لینڈ گریبر فہیم، محسن، ملا افتخار سمیت تمام کرمنلز کی پھٹ پڑی۔
اور جس کے ساتھ ہی ان سب کے کرتوتوں کے پبلک ہو جانے اور عوام میں ان سب کے چرچے عام ہو جانے سے ان کے غلیظ کاروبار پر بہت برے اثرات پڑے ہیں، اور ان سب کے وارنٹ آف اریسٹ جاری ہو جانے سے ان سب چوروں کے گھروں پر ماتم برپا ہو چکا ہے۔ درد، بخار، مرگی اور موشن، جو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے تمام چوروں کی طرح سے ان سب پر بھی یہ بیماریاں حاوی تھیں، جس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، اور تینوں چور خالوں خالد، محسن، فہیم کے MQM چائنا کے دوستوں کملا، ستاریہ، مقبوضہ، مقبولہ، غفورہ اور شکورہ کے ساتھ بلاول ہاؤس کے ان کے دوستوں نے بھی خالوں کو سخت وارننگ دی ہے کہ عدالت میں ان کے نام ہرگز نہ لیے جائیں، اور ٹھیک اسی طرح کی وارننگ سندھ پولیس کے ان کے چور ساتھیوں نے بھی خالوں کو یہ بول کر دے رکھی ہے کہ ہمارا پہلے کبھی تم سے تعلق تھا پر اب نہیں ہے۔ رواں 2023 میں الیکشن 2018 کو جھرلو الیکشن کا پیارا سا نام دے کر ہمارے موجودہ PM جناب شہباز شریف صاحب نے سندھ سمیت ملک بھر کے الیکشن کی پول کھول کر رکھ دی ہے۔ جھرلو الیکشن ٹویٹ میں بھی دیکھا تھا، فیس بک پہ بھی دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جھرلو الیکشن کا نام دیا ہے 2018 کے الیکشن کو۔ لاسٹ ایئر 2022 کی طرح سے سال رواں 2023 میں بھی عوام مشہور زمانہ کرپٹ اور چوروں کی طرف سے منعقد کردہ شہری سندھ کے الیکشن کے حوالے سے اپنے تحفظات کے اظہار میں عوام بدترین مہنگائی، اسٹریٹ کرائمز سے متاثرہ عوام یہ سوال کرتے آ رہے ہیں کہ پاور حاصل کرنے کے یہ پرانے پجاری آخر ہمارے مسائل کب حل کریں گے؟ پاور حاصل کرنے کے خواہش مند یہ پرانے پجاری آخر ہمارے مسائل کب حل کریں گے؟ اور دنیا بھر میں کرپٹ اور چور کی شاندار صنعت پانے والوں کے ساتھ فارن فنڈنگ اور گھڑی چوری کی صنعت پانے والے عمران خان بھی پاور میں رہتے ہوئے چوروں کو بھول چکے تھے، اور پھر پاور لیس ہوتے ہی یہ لوگ ایک دوسرے کو چور 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 کہنے لگتے ہیں، لوہاری ہوں یا زرداری یا بھکاری۔ قومی خزانہ پی جانے والے چوروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انڈے درجن کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں یا پھر کلو کے حساب سے۔ انڈے درجن کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں یا پھر کلو کے حساب سے، اور کانپیں ان کی بھلے ہی ٹانگتی ہی رہتی ہوں، مگر ان چور مافیاز کی پانچوں انگلیاں تاحال گھی میں ہیں، جبکہ حلال خور، محنت کش غریب عوام ہر لحاظ سے بری طرح سے پس چکے ہیں، اور ان کے بچوں کے لیے روزی ہے نہ تعلیم اور نہ ہی امن و امان۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ معصوم لوگوں کی جائیدادیں ہتھیانے کے لیے بدترین مظالم اور قتل جیسے سنگین جرائم کرنے والوں کے خلاف، اور عوام کو بدترین مہنگائی کی چکی میں پیسنے والے چوروں کے خلاف آپ سب لوگ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔